اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسم عالم کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے جو دائی ذیل ہیں۔ تخلص کا مفہوم درج ذیل ہے۔ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں، یا تخلص ایسا مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد تخلص کی مثالیں درج ذیل ہیں: اسد اللہ غالب، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد وغیرہ۔ ان مثالوں میں غالب، حالی اور آزاد تخلص ہیں۔ اس کے بعد لقب کا مفہوم یہ ہے: وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں، یا لقب ایسا خاص نام ہوتا ہے جو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے ہم لقب کہتے ہیں۔ لقب کی مثالیں درج ذیل ہیں: خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے آپ اللہ کے دوست۔ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے آپ اللہ سے کوہ طور پر ہم کلام ہوئے تھے۔ ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح ہونا قبول کیا۔ سید الشہداء، حضرت امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے آپ اللہ کی راہ میں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ داتا گنج بخش، سید علی حجویری کا لقب ہے۔ بت شکن محمود غزنوی کا لقب ہے جس نے ہندوستان میں 17 حملے کیے اور سومناتھ کے مندر میں بتوں کو توڑا۔ اس کے بعد آپشن آتا ہے عرف کا مفہوم یہ ہے: وہ نام جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے عرف کہلاتا ہے، یا ایسا نام جو کسی محبت یا حقارت کی وجہ سے لوگ اہل محلہ یا گھر والے پکارتے ہیں عرف کہلاتا ہے۔ عرف کی مثالیں: کالے خان کو کلن، غلام محمد کو گاما، میراج الدین کو ماجھا، نعمان کو مانی اور کاشان کو کاشی وغیرہ۔ ان مثالوں میں کلن، ماجھا، شاد و عرف ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کنیت کا مفہوم درج ذیل ہے: وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے بولا جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ ایسا نام جو باپ، ماں، بیٹا، بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے کنیت کہلاتا ہے۔ کنیت کی مثالیں: حضرت ابو طالب کے بیٹے کا نام طالب تھا آپ بیٹے کی وجہ سے طالب کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا اس لیے آپ ابن مریم کہلائے۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی کنیت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔